اور گورنمنٹ نے فارغ کر دیا ہے. ہمارا کورٹ میں کیس بھی ہے, ہائی کورٹ حیدرآباد میں, وہاں سے ہم نے 3 آرڈر بھی ہمارے کو مل رہے ہیں سیلری وتڈرا کرنے کے لیے. اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. سیکرٹری ہے ہمارے. بالکل صحیح. آپ کے ادارے میں آپ کے روزگار کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں جو ان کا بہت شکریہ. جواب کا دوسرا حصہ ہے, پہلے میں وہ جواب دیتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ جن لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا, جن کو سابقہ ادوار میں نوکریوں سے ہٹایا گیا, ہماری تو پالیسی ہے ان کو ریگولرائز کرنا, اور ہم نے ریگولرائز کیا, ہم نے ری انسٹیٹ کیا ہے. اور چند دن پہلے میں نے پی ٹی وی کے بھی تمام جو ملازمین تھے ان کو سب کو میں نے ریگولرائز کیا ہے. تو اسی طریقے سے ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں, چونکہ ان کا میٹر از سبجیکٹ بیفور دا کورٹ, اس لیے آئی کانٹ کمنٹ آن اٹ. مگر جو پہلا ہے کہ دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کی جنگ میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں, تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ صرف ہمارا کامیاب ہونا نہیں ہے, یہ ایک گلوبل فینومینا ہے, ایک دنیا کا ایک تھریٹ ہے جس کے لیے پوری دنیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف ہے. ہم اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے پبلک اوپینین کو موٹیویٹ کیا ہے, اور وی آل آر آن دا سیم پیج کہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسرا, اگر مالاکنڈ اور سوات میں جو ہمارا ملٹری ایکشن ہوا اس پہ کامیابیاں ہوئیں, اور آج وہ سوات جو ایک بہت ہی خطرناک سچویشن میں تھا اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے اور پاکستان کا پرچم اتار رہے تھے, وہ واپس بحال ہوا ہے. اور آئی ڈی پیز بھی جو 2.5 ملین تھے وہ بھی واپس گئے ہیں. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس پر کوئک فکس نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ایک پالیسی جو ہوگی اس کو ہمیں ایک نئے سرے سے ہمیں ڈٹرمن کرنی ہوگی, اور ہم نے یہ ٹاسک جو ہے ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کو دیا ہے. انشاءاللہ وہ اپنی جو کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ وہ لے کر آئیں گے, اینڈ ویل پٹ بیفور دا جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ ٹو ڈیبیٹ اینڈ ٹو میک اے پالیسی which should be afresh. And the August House is going to decide. اچھا پرائم منسٹر, جب آپ طالبان کی بات کرتے ہیں, ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی, از دا گورنمنٹ, آج کی جو حکومت ہے, آپ کی حکومت ہے, یہ طالبان کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کر رہی ہے یا پلان کرتی ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آفٹر دی ودرول آف دی نیٹو فورسز؟ اور آف کورس اس کے علاوہ آپ عوام کو اس میں کانفیڈنس میں لیں گے؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے جہاں عوام کے کانفیڈنس کی بات ہے, جب تک عوام نہیں ہوگی ساتھ کسی قسم کی جنگ آپ نہیں لڑ سکتے. دوسری بات کہ آیا کہ نیٹو فورسز کے جانے کے بعد دیٹس وعدہ فردہ, یہ تو بات کی بات ہوگی, اس کے لیے میں کمنٹس ابھی نہیں کر سکتا. تیسری بات کہ کیا ہم ان سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے طالبان کے ساتھ, میری پالیسی جو ہے دیٹ از ڈائلاگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ دا لاسٹ از ڈیٹرنس. اگر جو ملیٹنٹس ہیں وہ اگر ڈیناؤنس کرتے ہیں ٹیررزم تو ہمیں کیا اعتراض ہے. اور آج جو پالیسی ہماری تھی 2008 کی, آج دنیا مان رہی ہے ٹو ہیو اے ڈائلاگ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ جو ہماری رائے تھی, وہ سوچ تھی جو ہم نے اپنائی تھی 2008 میں 3Ds پالیسیز, وہ آج دنیا بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا آپ بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جاوید اقبال بول رہا ہوں, تربیلا غازی ڈسٹرکٹ کاری پور سے. جی جاوید اقبال صاحب, کیا پوچھیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ خود بھی بذات خود ایک سیاسی ورکر رہے ہیں, اور پاکستان میں جب بھی جمہوریت آئی ہے تو بڑی قربانیاں دینے کے بعد آئی ہے. اب ایک پارلیمنٹ موجود ہے جو عوام کی ووٹوں سے منتخب ہوئی ہے, لیکن اب بات سیاسی اور جمہوری قوت ہے اس پارلیمنٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے, جبکہ دوسری طرف سے عدلیہ کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں ہر پاکستانی پریشان ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں بھی ہم عدم اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں تو پھر اور کون سا طریقہ اس ملک میں رہ جائے گا جس سے ہم. بالکل صحیح, آپ ٹیکن یور کویسچن. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب. کی سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ کو کیسے دیکھیں, جو انہوں نے بات کی کہ آئی ہیڈ بین اے پولیٹیکل ورکر,
اور میں نے اسٹرگل کی ہے اور along with my party leaders, اور اس کے لیے ہم نے بڑی آرام سے نہیں بڑی مشکلات سے ہم نے اس پوزیشن پہ ہیں جہاں ہم نے جمہوریت کو بھی بحال کیا اور الیکشن کے تھرو پھر ہم آئے. اور اس کی وجہ سے جو طاقت ہے دیٹ از ڈیموکریسی, جنہوں نے ججز کو رہا بھی کرایا, ججز کو آزاد بھی کرایا, دیٹ از دا اسٹرینتھ آف ڈیموکریسی. اب ڈیموکریسی ہوگی تو جوڈیشری کی بھی رونقیں ہوں گی, ڈیموکریسی ہوگی تو آپ کی بھی رونقیں ہوں گی میڈیا کی. اگر ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو پھر سب کی دکانیں بھی بند ہو جائیں گی اور وہاں کسی کو رائٹس نہیں ہوں گی. اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کو جب بھی آئی ہے تو کرٹیسزم تو ہوتا رہا ہے, کبھی بھی کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر پاپولر گورنمنٹ بھی آئی ہیں 2/3 میجورٹی کی جو اگر گورنمنٹ آئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی, تو وہ کیوں چلی گئی؟ تو وہ بھی تو لوگوں نے تو نہیں, کچھ لوگوں نے پسند نہیں کی. تو اس لیے ہماری پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. We should respect the mandate of the people of Pakistan. بالکل صحیح ہے, بالکل درست. Democracy is about the mandate of the people of this country. ہمیں یہاں پہ ایک مختصر سی اس لیے ہم بریک لینی ہے. supporting میاں صاحب گورنمنٹ ٹو. بالکل صحیح, ہمیں یہاں پہ ایک مختصر سی بریک لینی ہے. ناظرین اسٹے ٹیونڈ. جی پرائم منسٹر آن لائن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی موجود ہیں اور پی جے میر ARY نیوز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میر صاحب نے جو نیٹو افواج کے انخلاء کے حوالے سے اور اس کے بعد طالبان کے ڈائلاگ کے حوالے سے سوال پوچھا تھا. ان کنیکشن ٹو دیٹ میں پاکستان اسپیسیفک چیز پہ چاہوں گی کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ جو کچھ ڈول ڈرمز میں دکھائی دیتے ہیں آفٹر دا سلالہ انسیڈنٹ, نئے سال کا آغاز ہے, کس طرح سے فورن پالیسی کو اپنی کو آگے لے کے جائے گا پاکستان, اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو آنے والے سال میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ کیا تھا اور پھر آل پارٹیز کانفرنس کی تھی, اس پہ ہمارا موقف تھا, جو ریزولوشن تھا, گیو پیس اے چانس, کہ آپ ضروری نہیں کہ ہر وقت لڑتے رہیں. اور دوسرا ہمارا یہ بھی فیصلہ تھا کہ ہمیں نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ ود یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیں اپنانی چاہیے, اور اس کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پارلیمنٹری کمیٹی دے گی, اور وہ جو ریکمنڈیشنز ہوں گی میرا خیال ہے وہ سالڈ پوائنٹس ہوں گے, سالڈ گراؤنڈ ہوگا. پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ ریٹن نہیں تھا, وہ ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تھا. اب جو ہوگا وہ انشاءاللہ وہ ایک پارلیمنٹ کی جو اسٹرینتھ ہوگی وہ نظر آئے گی, اور اس کو فل سپورٹ آف دی پارلیمنٹ ہوگی. دیٹ مینس دی بیکنگ آف 18 کروڑ پیپل. رائٹ, اور بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا. بلیک اینڈ وائٹ میں. صحیح. جی اچھا پرائم منسٹر, ایک اور جو چیز ہے کیونکہ نیا سال ہے, پرسیپشنز ہوتے ہیں, مس پرسیپشنز. ایک پرسیپشن ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی بڑی انکمفرٹیبل ہے جوڈیشری کے ساتھ, اس پہ آپ کیا ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیں ہم نے تو جوڈیشری کے ساتھ ہی اگر ہم نے آئین بحال کیا تو دیٹ مینس وی ریسپیکٹ دا انسٹیٹیوشنس, اور اگر جوڈیشری کو ہم نے بحال کیا یا جوڈیشری کو آزاد کرایا دیٹ مین وی ریسپیکٹ دیم. اگر ان کے لیے میں نے جیلیں کاٹیں تو آج مجھے کیسے انکمفرٹیبل ہو سکتا ہوں؟ صرف ہمارا تو یہ ہے کہ چونکہ ایوولوشن سے ہم سب گزرے ہیں تو صرف ٹرائکوٹمی آف پارس اس کا تھوڑا سا کبھی کبھی اگر کوئی ڈسپلیس ہو جائے تو اس پہ کہیں انکمفرٹ کہیں فیل کوئی کرتا ہو تو اور بات ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور ٹرائکوٹمی کو ہم فالو کریں, I don't feel any threat from anywhere. اچھا ایک اور جو چیز آتی ہے,